خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، توجہ کیجئے مبذول مومنین کرام، کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و ناظرات، آپ کے محبوب ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین حسب معمول پروگرام صبرس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کل ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایام فاطمیہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا تھا۔ ان پروگرام کی تیاری کے لیے ہم نے جو 75 سے 90 دن بنتے ہیں اور آج کل خصوصاً وفات کے ہی دن چل رہے ہیں، تو ہم نے 3 مختلف پروگرام شیڈول کیے تھے، جن میں سے ایک ہو چکا، اور ان پروگراموں کو لیے جو تیاری کی گئی اس کے لیے ہم نے دریائے عرفان جو کہ ڈاکٹر غلام عدیل صاحب نے لکھی ہے، اس میں سے کچھ اقتباسات لیے۔ لوال حمد جو کہ مولانا سید حسن امداد صاحب کی کتاب ہے، اس میں سے ہم نے کچھ اقتباسات لیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا جو کہ آیت اللہ شیخ احمد الرحمانی کی کتاب ہے، اس سے بھی ہم نے استفادہ حاصل کیا۔ نقوش عصمت جو کہ علامہ سید ذیشان الحیدر الجوادی کی ہے کتاب، اسے بھی ہم نے کنسلٹ کیا ہے۔ حیات فاطمہ ڈاکٹر سید جعفر شہیدی صاحب کی کتاب ہے، اسے بھی ہم نے نظروں سے گزارا۔ حقائق الاسلام علامہ اکبر ساکی کی مشہور و معروف کتاب، ہم نے اس سے بھی استفادہ کیا۔ معرفت کے پھول جناب سید علامہ فدا حسین بخاری صاحب کی کتاب، ہم نے اس سے بھی استفادہ لیا۔ اور سیرت المعصومین جو کہ مولانا سید صفدر حسین قبلہ نجفی صاحب کی کتاب ہے، ان پروگراموں کی تیاری کے لیے میں نے اس ناچیز نے ان کتابوں سے مسلسل استفادہ حاصل کیا ہے، جبکہ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں انہوں نے ان پروگراموں کی تیاری کے لیے اپنے علیحدہ کتب سے اور اپنے طریقے سے مکمل طور پر ان کی تیاری کی ہے۔ تو جناب میں ذرا مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قبلہ جناب عباس علی قمی صاحب، تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ 17 سال انہوں نے مدرسوں سے اعلیٰ تعلیم شریعت کی حاصل کی ہے، قم سے بھی 7 سال پڑھے ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ببرک علی بھٹی صاحب جو کہ ذاکر اہل بیت ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ گزشتہ پروگرام نے ہم نے ام ابیہ محدثہ مکرمہ معظمہ کی حالات زندگی کے اوپر جائزہ پیش کیا تھا، اور ادب کے آئینے میں تاریخ اور تاریخ اسلام کے آئینے میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا بھی پروگرام ایام فاطمیہ کے حساب سے حضرت فاطمہ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہی پیش کیا جائے گا۔ عجیب بات ہے کہ ابھی اسلام نے پنپنا سیکھا ہی تھا، ابھی اسلام کا نور تمام دنیا میں چاروں کونوں میں پھیل ہی رہا تھا، اور مکہ فتح ہونے کے ابھی کچھ عرصہ بعد ہی کی بات تھی کہ اس دنیا فانی سے رسول خدا رحلت فرما گئے۔ رسول خدا کی رحلت کے فوراً بعد ایک عجیب سما، ایک عجیب لمحہ فکریہ اور ایک عجیب روایت دوبارہ عود کرائی۔ بدوؤں کے وہ جہالت پسندیدہ لوگ جو اسلام کسی خوف سے یا کسی لالچ یا کسی دہشت سے قبول کر کے آئے تھے، اور ان کے دلوں میں اسلام نام کی ابھی کوئی چیز بسی نہ تھی، انہوں نے سیاسی رساکشی اس طرح شروع کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے رسول خدا کے خاندان کے افراد یکے بعد دیگرے عجیب ظلم و تشدد اور ظلم کا شکار ہو کر اس دنیا سے جاتے کوچ کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ
وہ مدینہ جہاں کے انصار نے مکہ سے آنے والے ہجرت کرنے والے احباب کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے، اپنی جائیداد پیش کر دی تھی اور اپنے کاروبار نذرانہ دے دیے تھے، اسی مدینہ کے اندر ثقیفہ جیسا ایک گھناؤنا کاروبار ہوتا بھی دکھائی دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد، ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے، یا دوسرے الفاظ میں رسول خدا کی وفات کو ابھی 75 دن بھی نہ گزرے تھے، اور تاریخ میں 90 دن تک کی بات ہے کہ ان کی عزیز ترین چہیتی بیٹی، جسے خاتون جنت ہونے کا بھی فخر حاصل ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ ناظرین، دوبارہ تاریخ کو چھوڑ کر ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور جناب قبلہ عباس علی قمی صاحب کی تشریف کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ، ابھی تاریخ اسلام کروٹیں لے ہی رہی تھی، ابھی اسلام آگے بڑھ ہی رہا تھا، ابھی بہت سارے معاملات زیر بحث آنے ہی تھے، مگر ایسا پلٹا کھایا کہ آج ہم 73 فرقوں میں بٹ کر رہ گئے ہیں۔ انتشار نے اسلام کا دامن ایسا پکڑا کہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر ہم عجب روایات کا اور عجب حادثات کا اور عجب ٹکراؤ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس تمام تاریخ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس باقی جو چھوڑا وہ صرف ان کی ایک صاحبزادی ہی ہیں، اور اہل تشیع کے مطابق وہی ان کی وارثہ بھی ہیں، اور وہی ان کی ایک بیٹی تھی جو ہمارے پاس آئیں اور جن سے ہم نے ان کے بعد خصوصاً خواتین کے لیے اسلام سمجھا۔ تو جہاں ہم ان پہ اپنا حق سمجھتے ہیں، تو کیا آپ اس چیز پہ تھوڑی سی آج روشنی ڈالیں گے کہ ہم لوگوں کی ذات کے اوپر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا حق ہے، وہ کتنا حق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ چونکہ ایام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہی کے حوالے سے محمد وجل فرجہم آج کا پروگرام، اس کے حوالے سے میں شکر گزار ہوں آپ کا اور ہدایت ٹیلی ویژن کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس ذکر خیر میں، جو کہ خیر کثیر ہے، کچھ فیض حاصل کر سکوں اس ذکر خیر سے۔ جو سوال آپ نے رکھا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اکلوتی بیٹی جو اس دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی، اللہ اکبر، ان کا حق ہم پہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، بڑی اہمیت کا حامل سوال۔ اور اسی لیے میں نے جو آیا مجیدہ تلاوت شرف حاصل کیا ہے تلاوت کرنے کا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یہ نہیں پڑھی، معروف آیت آپ سب جانتے ہیں، آیت تطہیر نہیں پڑھی، میں نے تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون۔ ماشاءاللہ، ارشاد خداوندی ہوا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور ان کے فرمان سے، ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سنتے ہو، تم سمجھتے ہو جو وہ کہتے ہیں، ولا تکونوا کالذین، اور ان میں سے نہ ہو جاؤ، قالوا سمعنا، جو کہتے تھے ہم نے سنا ہے، وہم لا یسمعون، حالانکہ حقیقت میں وہ سنتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اطاعت رسول اللہ بجا لاؤ اور جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرو۔
اور ان میں سے نہ ہو جاؤ جو کہتے تو تھے کہ ہم نے سنا ہے لیکن حقیقت میں وہ سننے والے نہیں تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسی دور میں کچھ افراد تھے جو پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جس طرح سے ماننی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں مانتے تھے. اور پھر ارشاد ہوا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک بدترین وہ گونگے اور بہرے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہیں. قرآن فرمانا یہ چاہتا ہے عقل رکھتے ہیں لیکن عقل استعمال نہیں کرتے. یہ دو آیتیں میرا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کون عاقل یہ کہے گا کہ اس پیغمبر کی بیٹی جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے ایام ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو. کون عاقل یہ مانے گا کہ احمد مجتبیٰ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی صلی اللہ محمد وآلہ محمد جو کہ اکلوتی ہے، ہم نے کہا ایک، اور اگر کوئی بھائی یہ کہے کہ 4 تھیں، چلو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، 4 کہہ دیں، لیکن یہ تو طے ہے کہ جس کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، وہ فقط فاطمہ ہے. یہ تو طے ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اغضبہ فقد اغضبنی، کہ جس پہ فاطمہ غضبناک ہوئی، جس سے فاطمہ ناراض ہوئی، اس سے میں ناراض ہوا. فمن اغضبنی اغضب اللہ، اور جس پہ میں ناراض اس سے اللہ ناراض. 4 کہہ دیں، 6 کہہ دیں، لیکن وہ فقط فاطمہ ہے جس کی رضا رضائے مصطفیٰ ہے، جس کی ناراضی ناراضی مصطفیٰ ہے، یہ طے ہے. اور وہ فقط فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا محمد وآلہ محمد، جس کے عقد کے لیے جب اصحاب کے بڑے بڑے نام گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان کا رشتہ دے دیے، تو سرکار ختمی مرتبت نے ختم الرسل ہوتے ہوئے وحی کے مصداق ہوتے ہوئے فرمایا نہیں، میرے پاس بھی فاطمہ کے رشتے کا اختیار نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ کے رشتے کا اختیار خدا کو ہے. سبحان اللہ. اگر سیدہ کے علاوہ بھی کوئی بیٹی ہوتی تو ان فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت اس کے لیے بھی ہوتی. بے شک بے شک. ایسا نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ عادل ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں. ان فضیلتوں کا فقط سیدہ کے لیے ہونا اور کسی دوسری بیٹی کے لیے نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ تنہا تھی، سبحان اللہ. زہرا تنہا تھی، دختر پیغمبر ایک تھی. اور میں نہیں مان سکتا، میں نہیں سمجھتا جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اعظم 40 سال پہلے نبی نہیں تھے، 40 سال بعد بنے، اللہ اکبر. وہ عقل استعمال کریں، وہ بھی یہ نہیں مانیں گے. اگر عقل استعمال کریں، مان گے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ کے نزدیک وہ بدترین گونگے اور بہرے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے. عقل استعمال کیسے کرنی ہے کہ کون ہے جو کہے کہ پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کسی مشرک کو دیا تھا؟ اللہ اکبر. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پیغمبر کا خون ہو احمد مجتبیٰ کے سلب سے وہ کسی مشرک کو رشتہ دے دے. واہ سبحان اللہ. اور جو کہا جاتا ہے، جو بیان کیا جاتا ہے، وہ یہی کہ پیغمبر اعظم کی بیٹیوں کی شادی بعثت سے پہلے ہو چکی تھی. اگر وہ بیٹیاں ہوتی تو ان کے لیے بھی رضائے مصطفیٰ کی بات ہوتی، سبحان اللہ. ان کے لیے بھی ناراضی مصطفیٰ کی بات واہ ہوتی. واہ واہ. تو ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ کی رضا ہے فاطمہ، بے شک بے شک. اور جس طرح فاطمہ رضا ہے ایسے کوئی نہیں. اگر کوئی اور ہوتی تو وہ بھی رضائے اور ناراضی مصطفیٰ کا باعث ہوتی. بے شک بے شک. اب بات یہ ہے چونکہ ایام فاطمیہ ہے کہ ہم پر کیا حق ہے، واہ واہ. اس پہ ہم نے عقل استعمال کرنی ہے. سوچنا ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بیٹی دنیا میں کسی عالم میں، کسی مسلمان میں یہ جرت نہیں کہ وہ جو کہہ سکے حضرت آدم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نوح رضی اللہ تعالی، نہیں، جو بھی کہے گا وہ کہے گا حضرت آدم علیہ السلام، واہ سبحان. حضرت نوح علیہ السلام. اور بالعتم یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے نبی کا نام آئے اور کوئی ساتھ رضی اللہ کہہ دے، اللہ. کسی میں جرت نہیں ہے.
تو جب کوئی نہیں کہہ سکتا تو پھر مصطفیٰ کی مصطفیٰ بیٹی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو رضائے مصطفیٰ کی وارث ہے، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ، جو ناراضی مصطفیٰ کی وارث ہے، جس سے سیدہ ناراض ہے اس سے فاطمہ ناراض ہے، اللہ اکبر، اس کو کوئی رضی اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اب اس پہ عقل استعمال کرنی ہے، جیسے انبیاء کے لیے علیہ السلام ہے ایسے سیدہ کے لیے علیہ السلام ہے، سبحان اللہ، جناس حضرت مریم کے لیے علیہ السلام ہے۔ بے شک حضرت مریم کے لیے علیہ السلام کیوں ہوا؟ قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمُّهُ وَآيَةً، ہم نے جناب مریم کو اور اس کے بیٹے کو آیت اللہ بنایا، اللہ کی آیت بنایا، اللہ کی آیت بنی تو علیہ السلام ہو گئی۔ ارے جو ایک معصوم کی ماں ہو وہ علیہ السلام ہو سکتی ہے، جو 11 معصوموں کی ماں ہو وہ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ قبلہ، بہت خوب بہت خوب، اور ہم پہ حق یہ ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا حق کیا بنتا ہے۔ کم از کم یہ جو ایام چل رہے ہیں، مسلمان صحیح وہ ہے جو جانتا ہو یہ ایام کون سے ہیں، بے شک، وہ اس چیز پہ غور کرے کہ سیدہ شہید کیوں ہوئی، وہ اس چیز پہ غور کرے، توجہ کرے، فکر کرے۔ قرآن نے فرمایا نا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور روگردانی نہ کرو، بے شک، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، حالانکہ تم سنتے ہو جو ہم کہتے واہ، واہ، ہیں، واہ۔ تم سمجھتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تھے ہم سنتے ہیں، در حقیقت وہ سنتے نہیں تھے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، یعنی ایسے لوگ تھے جو سن بھی رہے تھے واہ، لیکن مان نہیں رہے تھے، اور وہ آج بھی موجود ہیں جو یہ سوچنے کے لیے تیار ہی ماشاءاللہ نہیں، قبلہ، اس فکر کو تیار ہی نہیں واہ، واہ، کہ سیدہ دنیا سے گئی کیوں تھی، واہ قبلہ، یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ سیدہ اپنے بابا کے بعد روتی کیوں رہی، ہائے ہائے ہائے، اور کیوں فرمایا سبت علی الایام علی المصائب، سبت علی المصائب سرن الایام لیالیا، بابا مجھ پہ ایسے مصائب نازل ہوئے اگر سفید دنوں پہ ہوتے کالی راتیں بن جاتے۔ ہائے، کوئی سوچے تو صحیح، کوئی عقل تو استعمال کرے ایسا کیوں ہوا۔ اور آج بھی کوئی مسلمان سوچے، ہمارے پاکستان میں کیونکہ ہدایت ٹی وی الحمدللہ کافی دیکھا جاتا ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، غور تو کرے۔ بے نظیر جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہے اس کی قبر کیسے ہے، اور جو احمد مجتبیٰ کی بیٹی ہے، ہائے 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 ہائے، نشان، جو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اس کی قبر کا نشان ہی نہیں۔ کون ہے یہ بات سوچنے والا؟ کون سوچے گا اور کب سوچے گا؟ ہم پہ حق بنتا ہے اس بات کا کہ ہم یہ بات کریں۔ ہم 1400 سال پہلے نہیں تھے لیکن آج تو ہیں، ہمارا حق ہے، سیدہ کا حق ہے ہم پہ، جنہوں نے اسلام کو ہمیں بچا کے دیا، ان کا حق ہے کہ ہم بتائیں کیا ظلم ہوئے تھے، ہائے ہائے، اور آج تک ظلم باقی ہے۔ ایک بڑے عالم دین کا جملہ مجھے ذہن میں آ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں عمرہ کے لیے گیا، روتا رہا، سوچتا رہا کہ ایک لیڈر ذوالفقار بھٹو کی بیٹی، اس کی قبروں پہ پھول ہی پھول، اور دنیا کے سب سے بڑے لیڈر محمد کی بیٹی اور قبر کے 4 پتھر۔ یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں غور کرنا پڑے گا اس بات پہ، اور بی بی کا حق ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، بتائیں کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے 4 تھیں تو پھر اس کے لیے باقی تینوں کے لیے وہ فضیلت بتائی جائے جو سیدہ کے لیے موجود ہے۔ بے شک، بے شک، اس لیے سیدہ کا حق ہم پہ یہی بنتا ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، ان کے بارے میں بتائیں، ان کے حقوق جو ان کے ساتھ ظلم ہوا وہ بتائیں، جو حق ان کا بنتا تھا جو نہ دیا گیا اس سے پردہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ جناب قبلہ عباس قمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تفصیلاً ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا دختر نیک اختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق صرف اس وقت کے زندہ مسلمانوں پر ہی نہیں تھا، بلکہ تا قیامت جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اور ہم حشر میں اس بی بی کے پاس دامن پھیلائے اپنی شفاعت کے لیے جائیں گے، اس بی بی کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے قبر کے نشانات تلاش کر کے اس کو ویسے ہی شان و شوکت عظمت کے ساتھ اس دنیا میں اس مزار کو اس لوح مزار کو استوادہ کریں جیسا کہ اس کا حق ہے،
اور اس بی بی کے اوپر ہم اپنا تا قیامت درود و سلام بھیجتے رہیں جو ہماری شفاعت کا باعث بنے گی. تو کیوں نہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذاکر اہل بیت بھائی جناب ببرک علی بھٹی صاحب سے گزارش کروں کہ وہ بی بی کی شان میں خوبصورت منقبت ہمیں عطا فرمائے. جناب ببرک علی بھٹی صاحب. بسم اللہ علی شان صاحب، بہت شکریہ، انتہائی ممنون ہوں آپ کا اور اس ٹی وی چینل کا کہ جن کی وساست سے ہم پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ اپنے جو بھی حاضرین و ناظرین ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا را یہ چینل جو ہے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور اس طرح فیض تقسیم کر رہا ہے یہ آنے والی نسلوں کو. جو لوگ دیکھتے ہیں علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں. مطلب دن میں 20 پروگرام چلتے ہیں یہاں پہ جن سے ہمارے مومنین کرام استفادہ حاصل کرتے ہیں اور یقیناً اس چینل کو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. اور خدا را آگے بڑھ کر اس چینل کی خوب امداد کیجیے اور اسے اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اسے چلانے میں اس ادارے کی مدد کریں. بس یہی آپ سے التماس ہے اور یہی کوشش ہوگی اور امید کرتے ہیں ہم کہ یقیناً آپ ہماری امیدوں پہ پورے اتریں گے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے کہ میں بی بی کا ذکر شروع کروں. شان صاحب ربائی سے آغاز ہے. قبلہ صاحب. در در کا بھکاری کبھی عالی نہیں ہوتا، در در کا بھکاری کبھی عالی نہیں ہوتا، مومن کسی طور پہ بھی غالی نہیں ہوتا، جس کو بھی در زہرا سے کچھ مل گئی خیرات وہ اور کسی در کا سوالی نہیں ہوتا. بسم اللہ، بڑی مہربانی. صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ. اللہم صل علی محمد وعلی محمد جناب سیدہ کی شان میں چند اشعار بی بی کے فضائل کے. جو کائنات کا یہ چراغ قدیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغ قدیر ہے، وہ فاطمہ کے نور کا، وہ فاطمہ کے نور کا عشیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغ قدیر ہے. اللہ سب شیر ہے. بسم اللہ. جس نے حیا کے درس کو تصویر بخش دی، جس نے حیا کے درس کو تصویر بخش دی، وہی قصۂ فاطمہ نور کبیر ہے. سب شعر ہے. تعظیم فاطمہ میں نبی ہوتے تھے کھڑے، تعظیم فاطمہ میں نبی ہوتے تھے کھڑے، زہرا نبوتوں کے لیے مثل پیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغ قدیر ہے. سب شعر ہے. مشکل کشا کی عظمتوں کی رافع ہے تو،
مشکل کشا کی عظمتوں کی رافعہ ہے تو، بارہ اماموں کی فقط تو ہی زنجیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے۔ اور شعر ہے جی، مانا علی کا دنیا میں ہم سر نہیں کوئی، مانا علی کا دنیا میں ہم سر نہیں کوئی، مولا علی کی زہرا واحد نظیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے۔ قبلہ صاحب شعر ہے، ساری نجاستوں سے مبرہ ہے تیری ذات، ساری نجاستوں سے مبرہ ہے تیری ذات، تو دین مصطفیٰ کی بلا شک نصیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے۔ کائنات کی قیمت کا شعر ہے جی، کرب و بلا میں لٹ گیا جو دین کے لیے، کرب و بلا میں لٹ گیا جو دین کے لیے، وہ فاطمہ کا لاڈلا بیٹا شبیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے۔ اکیلا سب مقطع سماعت کیجیے۔ محور ہے شان مصطفیٰ کی دینیات کی، محور ہے شان مصطفیٰ کی دینیات کی، ترویج دین میں تیرا حصہ کثیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے، وہ فاطمہ کے نور کا، وہ فاطمہ کے نور کا عشیر ہے، جو کائنات کا یہ چراغی قدیر ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد فرجہم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم ببرک علی بھٹی صاحب نے ایک خوبصورت منقبت جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کی۔ ناظرین و ناظرات، پروگرام صبرس جاری و ساری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے پہلے حصے میں مہمان اور عنوان کے
حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور موضوع کے اوپر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے ہم اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ ہم مہمان کو دیتے ہیں. وقفہ آتا ہے، وقفے کے بعد ہم بذریعہ ٹیلی فون لائنز ناظرین و ناظرات کو دوسرے حصہ میں شامل کرتے ہیں، جو اپنے عنوان اور مہمان کے ساتھ سوالات کے ذریعے اور اپنے ہدیہ عقیدت کے ذریعے بارگاہ اہل بیت میں اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور تیسرے حصہ میں ہم ایک دفعہ پھر ٹیلی فون لائنز بند کر کے دوبارہ اپنے مہمان کی طرف اور عنوان کی طرف جاتے ہیں اور موضوع کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے اس کو اختتام پر لے جاتے ہیں. اس وقت میرے پاس جناب علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل فاضل قوم کی کتاب دریائے عرفان ہے. اس کے صفحہ 197 پر آپ ذکر کرتے ہیں کہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ذکر کثیر کا مصداق ہے، یعنی ذکر کثیر، کثرت سے ذکر خدا کا کرنا ایک بہت ہی اہم مصداق جناب سیدہ کی تسبیح ہے. جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہ السلام فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اس ذکر کثیر کا مصداق ہے جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. اس تسبیح کی فضیلت اور ثواب کے بارے میں آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز ختم کر کے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. آج ہم اسی بی بی کے ایام میں غم اور ایام میں سوگ کے دوران یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے، وہ کون سے اسباب تھے جو اس عظیم خاتون، جو اس عظیم بی بی، جس کی تعریف، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں وہ آیت بھیجی اور کہیں اس کے ادب میں، اس کے احترام میں نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جس کی چادر کے نیچے پنجتن پاک اہل بیت نے پناہ بھی حاصل کی. اس بی بی کو وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے 75 یا 90 دن کے اندر موت سے ہمکنار کر دیا، جبکہ ابھی ان کی عمر 18-19 سال تھی. وہ نہایت ہی نوجوان تھی، مگر صدمات اتنے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ صدمات دن پر پڑتے تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. علامہ صاحب، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ویسے تو کئی اسباب ہیں، اور ان کے شہادت کے یہ اسباب کسی غیروں نے نہیں بلکہ خود امت مسلمہ کی طرف سے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ ان کا شکار بھی رہی ہیں. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان میں کئی واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ فدق کا بھی آتا ہے. یہ واقعہ فدق کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہم واقعہ جناب سیدہ سلام اللہ کی عمر مبارک کا، یہ بھی ایک باعث بنا، اور سیدہ سلام اللہ کی شہادت کا، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا جو آپ تسبیح کے بارے میں فرما رہے تھے، کتاب سے پڑھ رہے تھے. یہ تسبیح کب آئی، ماشاءاللہ، یہ عرض کرنا چاہوں گا. میرے بات ذہن میں آ گئی تو میں نے کہا وہ عرض کر دوں. بسم اللہ. جب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام رشتہ اپنا لے کے آئے جناب سیدہ کے لیے، تو احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اختیار میرے پاس بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کا اختیار ہے خداوند عالم کے پاس. ماشاءاللہ. تو روایات میں لکھا ہے کہ ستارہ آیا، ماشاءاللہ، اور سرکار نے فرمایا جس در پہ ستارہ آ کے جھکے گا وہی در ہوگا میری سیدہ کے لائق، میری بیٹی کے لائق. ماشاءاللہ. اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. ٹوٹا کس لیے ٹوٹا؟ یہ بتانے کے لیے کہ سیدہ کا کف کون ہے. بڑے بڑے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی تھی کہ شاید ہمارا نام آ جائے، اپنی سوچ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. اور جب ستارہ ٹوٹا تو روایات میں لکھا ہے کہ جب ستارہ ٹوٹ کے آ رہا تھا، جس کے لیے آ رہا تھا، جس کے پاس آ رہا تھا، ان کو تو پتا تھا، بے شک بے شک، وہ عبادت میں مصروف تھے. جب ستارہ ٹوٹ کے آ رہا تھا تو جناب سیدہ پڑھ رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اور علماء یہ بیان کرتے ہیں جب وہ ستارہ پہنچا تو سیدہ نے 34 مرتبہ پڑھا تھا اللہ اکبر، سبحان اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ ستارہ آ گیا اس در پہ جہاں پہ آنا تھا، جو در لائق تھا ستارے کے آنے کا، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پہ آیا وہ ستارہ، جب پہنچ گیا تو سیدہ نے پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ یہ پڑھا۔ اور جب ستارہ واپس گیا تو پھر سیدہ نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو خداوند عالم کو یہ اپنی تسبیح سیدہ کی زبان مبارک سے اتنی پسند آئی کہ روایات میں لکھا ہے سب سے بڑی عبادت ہے یہ تسبیح پڑھنا، ماشاءاللہ، کئی نوافل سے افضل ہے یہ تسبیح سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھی ہے۔ کیا مقام ہے جناب سیدہ کا کہ تسبیح ہے اللہ اکبر، نام ہے تسبیح فاطمہ، تسبیح ہے الحمدللہ، نام ہے تسبیح فاطمہ، تسبیح ہے سبحان اللہ، نام ہے تسبیح فاطمہ۔ اور جب ہم نماز ختم کرتے ہیں تو ہم یہ دل ہی دل میں نیت کرتے ہیں تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ۔ زیارات پہ بھی یہ پڑھنے کا حکم ہے، اور علماء یہ بیان کرتے ہیں روایات میں موجود ہے کہ کئی نوافل سے افضل ہے کہ تم تسبیح سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھو، اور جو بھی تم نفل پڑھو، فرضی نماز پڑھو یا نفلی نماز پڑھو، اور جب خاص کر سنت مؤکدہ جو ہیں جیسے مغربین کے 4 ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں، تو روایات میں لکھا ہے کہ ایسا نہ کیا کرو کہ نماز 3 رکعت آپ نے مثلا پڑھی تو آپ اٹھ کے فوراً نفل سنت شروع کر دیں، پہلے تسبیح پڑھو چاہے وہ سنت مؤکدہ ہیں پھر وہ پڑھو۔ بتا دیا تسبیح زیادہ اہم ہے، تسبیح کا زیادہ ثواب ہے، وہ اپنی جگہ پہ یہ اپنی جگہ پہ۔ یہ تسبیح تب نازل ہوئی جب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ستارہ آ رہا تھا۔ اب جو آپ نے سوال کیا فدق کے بارے میں، بہت ہی اہم سوال، بڑی اہمیت کا حامل، اور وہ سوال ایسی بات جس پہ ہر مسلمان ہدایت پا سکتا ہے، ہر مسلمان ہدایت پا سکتا ہے۔ اگر بریک جلدی لینی ہے تو میں پھر مختصر کر دوں۔ جی آپ ایسے کیجئے کہ 2-3 منٹ اس کا صرف آپ باب باندھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، باقی بات باغ فدق کی بات ہو رہی تھی کیونکہ بہت اہم بات ہے، اور میں گزارش کروں گا اپنے ہر اس مسلمان بھائی سے جو ہمیں سن رہا ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی لڑنے والی بات نہیں، کوئی جھگڑنے والی بات نہیں۔ خداوند عالم نے قرآن میں بارہا کہا افلا تعقلون، افلا تتدبرون، تم دین میں عقل استعمال نہیں کرتے، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ بتایا غور و فکر کرو، اور یہ معاملہ ہے غور و فکر کرنے والا۔ ہماری کسی سے تو کچھ دشمنی نہیں ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو قرآن کریم نے کہا، اور جنہوں نے قرآن کریم دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو انہوں نے فرمایا۔ کینے کو چھوڑ کے، بغض کو چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے، یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ فدق کیا تھا، کہاں سے آیا؟ میں جو جتنا کر سکا، جتنا ہو سکا، جتنا ٹائم ملا مجھے، میں وہ عرض کروں گا کہ فدق کیا تھا۔ ابھی چونکہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، شکریہ مولانا صاحب۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، اور اس وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کو سکرین پہ نمبرز کھلے نظر آئیں گے۔ آپ بذریعہ ٹیلی فون، آج کے ہمارے عنوان اور مہمان جناب عباس علی قومی، اور موضوع ہے ہمارا آج کا ایام فاطمیہ۔ اس حوالے سے آپ، کیونکہ یہ ادبی اور تاریخی پروگرام ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی معیار کے سوالات یا اسی معیار کے اس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ضرور آئیں گے۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے، اور موضوع پہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ موضوع پہ جاری رہے گی۔ تو ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔